اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین وہ اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب ہے۔ باب نمبر 3 تخلیق کائنات کی بنیاد اور ٹاپک نمبر 13 حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو منور فرمایا اور اس کے ذریعے اس نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو عام فرمایا۔ دل حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، لیکن اس میں نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ یہ وہ نور تھا کہ جس نے ساری کائنات کو روشنی بخشنا تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت ان کی کمر میں تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ میں اس وقت اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر میں تھا جب وہ کشتی پر سوار ہوئے۔ میں اس وقت اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمر میں تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں رکھا، اور پھر یہ نور ان کے بعد آنے والے تمام پیغمبروں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ کے یہاں پیدا ہونے پر ان میں منتقل ہوا۔ جب بھی کسی پیغمبر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور منتقل کیا جاتا تو وہ ان کی پیشانیوں کو ایک خصوصی چمک عطا کرتا تھا۔ ٹاپک نمبر 14 انسانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا کل ہے اور ان سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بنی نوع انسان میں پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنی ذات اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ وہ ان کا کل ہے اور انسانوں کے باطنی سکون اور اطمینان کا منبع بھی ہے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین محبت کے ہمہ وقت خواہش مند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی کل ہے اور اسی نے انہیں یہ حکم دیا ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، فرما دے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں۔ کائنات کی ہر شے محبت کے دم سے ہی قائم ہے۔ یہی بات امتیوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باہمی تعلق پر صادق آتی ہے۔ ان کا یہ باہمی تعلق اسی صورت میں قوی سے قوی تر ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی بنیاد عقیدت و محبت اور ادب پر رکھی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کل بھی کل تھی، کل بھی کل تھی اور آج بھی کل ہے۔ اگر کلیت کی صفت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ کائنات تخلیق فرماتا، نہ اس کے جزو
اور نہ اپنے محبوب رسول حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے نور کو تخلیق فرماتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اجزاء کی تخلیق ایسی فرمائی کہ جو کل کی تسکین کا باعث ہوں۔ اسی طرح انسانوں کو اپنے کل یعنی انسان کامل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے اور ان سے حبی تعلق استوار کرنا چاہیے تاکہ وہ قلبی اور ذہنی اطمینان اور سکون پا سکیں۔ ٹاپک 15، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام انبیاء و رسول علیہ السلام پر افضلیت و برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و رسول کے تمام تر سلسلے کے ہر نبی اور پیغمبر علیہ السلام کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا جزو تھے۔ کوئی بھی جزو کل کے تمام تر صفات کا حامل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ہمارا بدن جن تمام صفات کا حامل ہوتا ہے وہ ساری کی ساری اس کے کسی ایک جزو یعنی آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے تمام جہان کا کل ہیں۔ ان کے تمام تر صفات، فضائل اور معجزات دوسرے کسی ایک نبی یا پیغمبر میں ایک ساتھ جور پذیر نہیں ہو سکتے۔ ٹاپک نمبر 16، رشتہ محبت کے دو پہلو۔ ہر محبت کرنے والے کا اپنے محبوب سے رشتہ دو سطحوں پر مشتمل ہوتا ہے، شخصی اور عملی۔ آپس میں محبت کرنے والے اکثر افراد ان دونوں پہلوؤں کی بجائے کسی ایک پر زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی اپنے محبوب کی شخصیت میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے بقیہ صفات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی دلچسپی کا مرکز محبوب کے اعمال یا معاملات ہوں تو وہ اس کی شخصیت اور ظاہری خوبصورتی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال فرماتے تو ان کے تمام تر توجہ کا مرکز مخلوق خدا ہوتی ہے، اور جب وہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور حاضر ہوتے تو ان کی تمام تر توجہ کا محو مرکز ذات خدا ہوتی تھی۔ یہ انبیاء یعنی جہان رسالت کے جزو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق دونوں کو بیک وقت اپنی پوری توجہ کا مرکز بنائے رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی تجلی کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی ساری توجہ کا مرکز دیدار تجلی الہی رہا، اور ان کے پیچھے ان کے قبیلے نے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نہایت سبک رفتار عمدہ گھوڑے آئے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے دھیان میں رکھتے اور خلق خدا کی رہنمائی بھی فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق و مالک کی یاد سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل ہوئے بغیر لوگوں سے واعظ فرماتے، فریادیوں کی داد رسی فرماتے اور اپنی امت کے دیگر دنیاوی امور کی نگرانی فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خالق اور مخلوق سے بیک وقت رابطے میں رہنے کے باعث
باقی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل ہیں اور باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کا جزو۔ نبوت اور ولایت کا باہمی تعلق، ساری مخلوق میں سے کوئی بھی کسی نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کے رتبے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان کلام کا طریقہ نزول وحی الہی ہوتا ہے۔ ولی کسی نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے روحانی طور پر ترقی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ بعض اولیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو اپنایا، بعض نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طویل اسفار کے طریقے کو اختیار کیا، اور بہت سے دیگر اولیاء کرام حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا مرتبہ حاصل کر پائے۔ جب کوئی ولی کسی نبی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی زندگی اس نبی کی زندگی کے مثل ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً کچھ اولیاء جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، جبکہ بعض انتہائی صابر و شاکر ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا محور ایک طرح کی روحانی ریاضت کو بنا لیتے ہیں، کیونکہ ایک سے زیادہ کاموں کی مصروفیت ان کی روحانی ترقی کے راستوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ 2. نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ولیوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہمی تعلق۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی کے تمام تر شعبوں میں سب انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث العظم اولیاء اللہ میں نمایاں ترین شخصیت ہیں۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چلتا ہوا ولایت کا درجہ پاتا ہے اور یوں جزوی فضائل سے فیض یاب ہوتا ہے، لیکن حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث سمدانی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا، تو چونکہ آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل ہیں، اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کی کلیت اور ہماگیر صفات کے حامل کردار سے فیض پایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ولی اپنے شاگردوں کو اسلامی علوم کی تعلیم و تربیت دینے کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہتے تھے۔ اپنے دل میں خدا کی یاد کو ہر دم تازہ رکھنے کے لیے وہ اپنے ابتدائی ذاتی ریاض یعنی مجاہدے کے بعد بھی خود کو جسمانی راحت دینے کے لیے اپنے حجرے میں استراحت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے دل و دماغ میں یاد الہی سمائی رہتی، جبکہ آپ کا جسم خلق خدا کی بھلائی کے کاموں میں لگا رہتا۔ 17. مجدد نبی کا نائب ہے۔ ہر صدی کے آغاز پر دین کو پھر سے زندہ کرنے والا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ تمام علم جو میں نے اللہ کے نبی سے سیکھا ان میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے یعنی آقا علیہ السلام کی امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ ایک مجدد دین کو
اپنے روحانی مراتب میں ترقی پانے یا اسے برقرار رکھنے کے لیے گوشہ نشین ہونے یا جنگلوں اور بیابانوں میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تجدید دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے مخلوق خدا کے درمیان رہ کر اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، لیکن ان امور کی انجام دہی اسے اپنے رب کی یاد سے لمحہ بھر کے لیے غافل نہیں کرتی۔ عصر حاضر کے مجدد دین شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں، جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت، تصنیف و تالیف اور دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو دین کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرانے اور امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تمام امور کی بطریق احسن انجام دہی کے باوجود ان کا دل و دماغ یاد الہی سے غافل نہیں رہتا اور ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر مرکوز رہتی ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو اپنے ساتھیوں اور عقیدت مندوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا فیض پا رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔